بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہماری تفسیر کی تھوڑی سی گفتگو رہ گئی تھی اور ابھی تک پہلی آیت پر ہی ہم اٹکے ہوئے تھے سورہ ہمزہ کی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے اس کے لیے جو ہمزہ ہو اور لومزہ ہو۔ وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمزہ کے لیے کچھ علماء نے کہا تھا کہ غیبت کرنے والوں کے لیے، اور لومزہ ان کو کہتے ہیں جو چغل خور ہوتے ہیں۔ پھر جمع مالا وعددا، ان پر بھی ویل، تباہی اور بربادی ہے جو حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر مال کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس پہ تو ہماری مال کی مذمت اور اس کے اندر جو ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ مال کی سب تک مذمت کر دی جائے کہ لوگ بالکل ہی، تاکہ اسلام کو ہر اعتبار سے معیشت کے اندر بھی زبردست قسم کا نقصان پہنچا دیا جائے، تو اس قسم کے کچھ افکار اسلام کے اندر پیدا کر دیے گئے۔ تو ہم ایک درمیانی قسم کا ایک نظریہ بھی بتائیں گے کہ اس کا کیا ہے۔ مال اپنے ساتھ برائیاں لے کر آتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، اور یہ وہی مال ہے جس سے آپ آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح یہ ہماری کبھی اور کی گفتگو۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے ان کو دوام اور ہمیشگی بخش جائے گا۔ یہ بھی بہت واضح سی بات ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز ان کا خیال غلط ہے اور ان کے لیے حطمہ ہے، بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، یہ ہے ہماری اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ آگ دلوں کے اندر سے نکلے گی۔ ایک دفعہ میں نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا، شروع میں آیا تھا کہ جب اپنے موقع پر یہ گفتگو آئے گی تو یہ بات بتائی جائے گی۔ علماء تفسیر نے اس میں لکھا ہے، اٹک گئے ہیں اس مقام پر کہ دیکھیے ہر آگ جو ہے وہ باہر سے اندر کی طرف جلاتی ہے ہم کو۔ مثلا ہمارے پہلے کھال جلے گی، پھر نیچے کا گوشت جلے گا، پھر وہ ہڈیوں تک پہنچے گی۔ اسے خدا کہہ رہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ تو دلوں کے اندر سے باہر نکلے گی۔ یہ کون سی آگ ہے جو اندر سے باہر آ رہی ہے؟ علماء نے کہا کہ دیکھیے دوزخ کو ہم صرف ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، امام خمینی نے بھی اس بات کو خاص طور پہ لکھا ہے۔ دوزخ کی دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں دوزخ جسمانی اور ایک ہے دوزخ روحانی۔ دوزخ جسمانی کے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کس اعتبار سے وہ کھال نہیں چڑھ جائے گی اور اس کے اوپر جس اعتبار سے عذاب آئے گا۔ ایک دوزخ روحانی بھی ہے، اور علماء کہتے ہیں اس دوزخ روحانی 3 قسم کی آگ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس دوزخ روحانی کے اندر، جس کے اندر اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا وہ دلوں کے اندر سے باہر نکلے گی۔ 3 قسم کی آگ ہے۔ نمبر 1 دنیا سے جدائی اور فرقت کی آگ، یہ پہلی ہے، اب اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اور نمبر 2 ندامت، پشیمانی اور ذلت و رسوائی کی آگ، اور نمبر 3 دیدار الہی سے محرومی کی آگ۔ یہ 3 قسم کی آگ اس کو کہا جاتا ہے دوزخ روحانی۔ نمبر 1 دنیا سے فرقت اور جدائی کی آگ۔ علماء نے لکھا کہ جتنا زیادہ آپ دنیا کے اندر آسائشیں حاصل کرتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ کے اوپر مصیبتیں کم سے کم ہوں گی، اتنا ہی آپ کا عشق دنیا سے بڑھ جائے گا، اور جب وقت مرگ قریب آئے گا تو اتنا ہی زیادہ، بلکہ علماء نے جو مثال بھی لکھی ہے کہ فرض کر لیں ایک شخص بہت بڑا ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس کو ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہیں، اور ایک دم سے کوئی انقلاب آئے اور اس کو تمام تخت و تاج سے جو ہے وہ محروم کر دیا جائے، تمام کی تمام نعمتیں اس سے واپس لے لی جائیں، اس کو ذلیل ترین کاموں کے اوپر لگا دیا جائے، اس کے گھر کی عورتیں جو ہے کنیزیں بنا لی جائیں، اس کے بچے جو غلام بنا لیے جائیں، تو اب کتنا اس کو اپنا اتنا زیادہ اس کو غم ہوگا کہ کاش یہ میں ذلت نہ دیکھ سکوں، بس مجھے موت آ جائے اس موقع پر۔ دنیا سے جدائی، اور اس کو اپنے جو بادشاہت کا زمانہ اور جو تسلط کا زمانہ ہے اس حد تک زیادہ یاد آئے گا، اس کو موت وہ گوارا ہوگی لیکن وہ ذلت اس وقت کی گوارا نہیں ہوگی۔ تو دنیا سے جدائی اور فرقت کی آگ اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور آخرت کافر کے لیے دوزخ ہے۔ بھائی آپ جو علامہ اقبال بھی شکوہ میں کہتے تھے نا کہ وہ جو صحیح شعر تو مجھے یاد نہیں کہ اس دنیا میں کافر کو تو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور، یعنی جو مسلمان ایک لحاظ سے آپ کہتے ہیں بھائی یہ کافر تو اتنے زبردست ان کے اسکاٹ لینڈ اور پتہ نہیں کون کون سی ہالینڈ، اتنے بہترین ممالک اس جگہ پر رہتے ہیں، یہ تو جنت ان کو ہی مل گئی، تو واقعی جنت ان کو ہی مل گئی، کیونکہ جب ان کے لیے یہی محبوب ترین چیز تھی، انسان سے جب اس کا محبوب جدا ہو جاتا ہے، جسے شاعری کی زبان میں بھی کہتے ہیں
آتش فرقت میں وہ شخص جلنے لگتا ہے. بالکل یہی آتش یہ انسان اس دنیا ہی سے لے کر جائے گا. جتنا اس کے پاس مال و اسباب اس دنیا کے اندر ہوگا, جتنا اس کے ساتھ اس کے پاس وسائل ہوں گے, جتنا اس کے لیے دنیا میں حالات سازگار رہیں گے, اتنا اس سے دنیا کا عشق بڑھ جائے گا, اور اتنا ہی اس کے لیے وہ دنیا کی جدائی, وہ فرقت کی وہ آگ, وہ دوزخ میں جا کے اس کو پتہ چلے گی. جسمانی دوزخ کا تو عذاب ہوگا ہی, اس کو وہ دنیا کے تمام عیش و آرام وہ سب چیزیں یاد آئیں گی. اس کی تڑپ میں جو وہ اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا وہ آگ کی صورت میں ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے دنیا کی فرقت اور جدائی کی آگ, وہ اس کے دلوں سے وہاں باہر نکلے گی. نمبر 2, ندامت, ذلت اور رسوائی کی آگ. علماء نے اس کی بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بھی مثال دی ہے. اچھا, کیونکہ پرانے علماء اخلاق اس زمانے میں تو اسی قسم کی مثالیں ہوتی تھیں کہ اگر کوئی شخص کسی پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے, مثلا کوئی بادشاہ کسی بہت اعتماد کرنے لگے اور اس کو تو بہت قسم کے اختیارات سونپنے لگے, اور اس کو اپنے محرموں کے اندر آمد و رفت کی بھی اجازت دے دے, اور وہ شخص اندر ہی اندر سب کا صفایا کر دے, بادشاہ کے تمام اختیارات پہ قبضہ کر لے, اس کی محرم عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ مثلا زناکاری شروع کر دے, اور پھر بعد میں اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ کسی جگہ سے مجھ کو دیکھ رہا ہے. مثلا آپ کسی اپنے دوست کو دے کر چلے جاتے ہیں کہ لے لو گھر کی چابی, میں جب آؤں گا تو پھر تم سے لے لوں گا, اور آپ گھر میں جھانک کے مثلا دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ ایسے ناشائستہ حرکات کا مرتکب اس گھر کے اندر ہو رہا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو اب تک دیکھتے آ رہے ہیں, تو اس وقت جو ذلت و شرمندگی وہ اپنے اندر محسوس کرے گا. تو قیامت کے دن مومن یا جو بھی شخص جو اس کے اندر دوزخ کے اندر جائے گا, وہ اس وقت اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میں جو ایکٹیویٹی کرتا تھا وہ خدا اس اعتبار سے مجھ کو دیکھ رہا تھا. اس کو جو اتنی ذلت, ندامت اور شرمندگی وہ محسوس کرے گا, اس کی ایک آگ دل سے اس کے نکلے گی. اس کو کہا جاتا ہے ذلت اور رسوائی کی آگ. اور نمبر 3, دیدار الہی سے محرومی کی آگ. کہا یہ جاتا ہے کہ آئینہ دل جو ہے ہمارا, جب تک یہ صاف نہیں ہوگا, دیکھیے آپ جمال الہی کی, اچھا جمال الہی سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ ہم خدا کی جسمانیت کے قائل ہیں, تو مخصوص ایک گروہ کا نظریہ ہے, خدا تو کبھی نظر آ ہی نہیں سکتا. لیکن جو خود مولا بھی کہتے تھے کہ میں نے اپنی بصیرت کی آنکھوں سے جو ہے خدا کو دیکھا, نگاہ بصارت سے نہیں, نگاہ بصیرت سے, کہ بصارت میں خدا نہیں آ سکتا. تو وہ جو بصیرت سے ہم کو جمال الہی کا مشاہدہ کرنا ہوگا, اس سے محرومی کی آگ اور مایوسی کی آگ کبھی مشاہدہ نہیں ہو سکے گا اس چیز کا. اس وقت جو اس کے دل سے وہ آگ نکلے گی وہ ایک خطرناک ترین آگ ہوگی, جس کا دوزخ جسمانی بھی جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. علماء نے لکھا, بلکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شعر بھی ہے گویا کہ آئینہ دل کا تیری تصویر کے قابل نہیں, جیسے کسی شاعر نے کہا. تو بالکل یہی بات خدا کے لیے بھی ہے کہ ہم آئینہ دل میں جب خدا کی تصویر دیکھیں گے تو آئینہ ہی اگر تاریک ہے, آئینہ ہی اگر خراب ہے کہ اس کے اندر عکس ہی نہیں ابھر پاتا, تو ہم اس عکس نور خدا کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے جب تک ہم اپنے آئینہ دل کو پاک نہیں کر لیں گے. تو یہ ہمیں قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا. اس حد تک مایوسی اور جمال اور دیدار الہی سے جو محرومی کی آگ وہ دل سے نکلے گی. علماء نے کہا کہ یہ وہ والی آگ نہیں ہوگی, بلکہ یہ جو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو عام آگ جو ہے ہماری جو دنیا کے اندر ہے, اس کو یہ دوزخ کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھو کر اس دنیا میں بھیجا گیا. 70 مرتبہ پانی سے دھو کر, تو اس کے اندر اتنی عدت, آپ کتنے سینٹی گریڈ تک اس کو لے جا سکتے ہیں آپ اس سے سوچئے, اس سے بھی کس حد تک شدید وہ جو ہے آگ ہوگی. اچھا, لوگ پھر کیوں جب بھی ان کے سامنے اس قسم کی گفتگو کی بھی جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا حقارت سے سنا جاتا ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دوزخ جسمانی کے متعلق تو لوگ بڑے کان پکڑتے ہیں, لیکن جب دوزخ روحانی کا تذکرہ آتا ہے تو حقیقت بات تو ہے کہ واقعی اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے. بھائی آپ دیکھیے جو ہم نے مثالوں سے بات وضاحت کی, اس سے کہاں ان کی بات کی وضاحت ہو پائی ہے کہ وہ کس قسم کی آگ ہوگی. تو ایک تو بات یہ بھی ہے. دوسری بات یہ بھی کہ انسان کو آپ دیکھیے کہ وہ بعض اوقات اس چیز کو سمجھ میں نہیں پاتا جتنی اس میں عقل ہوتی ہے. مثلا اگر کسی 5 سال کے بچے سے کہا جائے گا پڑھو, اور اگر نہیں پڑھو گے تم باپ کی جائیداد سے محروم ہو جاؤ گے, اس کو پرواہ نہیں ہوگی کوئی. اور اسے کہا جائے گا پڑھو ورنہ کان کھینچے جائیں گے, پٹائی ہوگی, تو فوراً ڈر جائے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو کان کھینچنا یا پٹائی ہونا یہ اتنی بڑی سزا نہیں, اتنا جائیداد سے محرومی اس کے لیے بڑی سزا ہے. تو اتنا جو ہے وہ ان دوزخ روحانی اس کے اندر گرفتار ہونا اتنی بڑی سزا ہے, لیکن اس کے دماغ میں اس وقت آ ہی نہیں سکتی یہ بات, اور لوگ اسی وجہ سے اس کو تھوڑے سے حقارت سے بھی سنتے ہیں, ورنہ یہ دوزخ جسمانی سے بھی کہیں زیادہ شدید تر یہ سزا ہے. تو بہرحال یہ ایک آیت جو خاص طور پر, ورنہ تو ان کے اندر بھی کچھ باطنی قسم کے امور پائے جاتے ہیں جو اور آیتیں بھی ہیں, لیکن سورہ حمزہ کی جو پہلی آیت ہے اور یہ خاص طور پر نار اللہ الموقدہ, خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, اور الذی تطلع علی الافئدہ, یہ دلوں سے نکلے گی. تو اس کا کیا مفہوم ہے, یہ علماء تفسیر نے یعنی حقیقی طور پر علماء اخلاق نے بتایا ہے کہ کون سی دوزخ روحانی ہوتی ہے. یہ گفتگو تو ہماری مکمل ہوئی. درود بھیجیے محمد علیہ محمد.
اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 ماستر اللجن 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 يا صاحب السماء